اہل تشیع فقہ جعفریہ کے مطابق واقعہ مباہلہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جو 24 ذوالحجہ 10 ہجری کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت 61 میں موجود ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کا مطلب ہے کہ جب دو فریق کسی اہم دینی مسئلے پر دلائل کے باوجود متفق نہ ہوں تو دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، پس جو شخص تمہارے پاس علم آنے کے بعد بھی اس عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار۔ مباہلہ کیوں ہوا؟ نجران موجودہ سعودی عرب کے جنوب میں ایک علاقہ سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا۔ ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور عقیدت الوہیت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی ہیں، جبکہ نجران کے عیسائی ان کو خدا کا بیٹا یا الوہی مقام کا حامل سمجھتے تھے۔ طویل بحث کے باوجود اتفاق نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کا حکم نازل فرمایا۔ مباہلہ کے دن کون ساتھ گیا؟ اہل تشیع کے مطابق جب مباہلہ کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صرف 5 مقدس ہستیوں کو لے کر تشریف لائے: محمد علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا، حسن ابن علی، حسین ابن علی۔ اہل تشیع کی تفسیر کے مطابق ابنانا ہمارے بیٹے سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مراد ہے۔ نساءنا ہماری عورتیں سے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام مراد ہے۔ انفسنا ہمارے نفس سے حضرت علی مراد ہے۔ مباہلہ کے موقع پر کیا ہوا؟ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین اہل بیت کو ساتھ لائے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مباہلہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ان کے بزرگ اور عالم گھبرا گئے۔ روایات کے مطابق عیسائی راہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ عیسائی وفد نے مباہلہ کرنے کے بجائے صلح اور جزیہ کی شرط قبول کر لی اور عملی طور پر مباہلہ واقع ہونے سے پہلے ہی دستبردار ہو گیا۔ اہل تشیع کے نزدیک واقع مباہلہ کی اہمیت۔ اہل تشیع اس واقعہ کو اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کی بڑی دلیل سمجھتے ہیں، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بے مثال فضیلت، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مقام کی تصدیق، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور طہارت کا اظہار۔ عید مباہلہ فقہ جعفریہ میں 24 ذوالحجہ کو عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس دن غسل کرنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، نماز اور دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، صدقہ اور نیکی کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی حقانیت کے عظیم اظہار کا دن ہے، اسی لیے اسے خوشی اور شکر کے طور پر منایا جاتا ہے۔